السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، آج ہم اگلی 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس، اور بعض لوگ، من یقول، ایسے ہیں جو کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے۔ بعض لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک مدنی صورت ہے، یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی، تو مدینہ میں کچھ قبیلے تھے، یہودیوں کے کچھ قبیلے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنون، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ کیوں وہ مومن نہیں ہیں؟ کیونکہ مومن ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ صرف زبان سے اقرار نہیں کریں گے، آپ کے دل میں بھی ایمان ہوگا، اور اصل چیز تو دل ہی کا ہے۔ تو اگر یہ مومن نہیں ہیں تو پھر یہ کون ہوئے؟ کیا یہ کافر ہیں؟ یہ کافر بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کافر وہ ہے جو صرف نہ دل میں مانتا ہے، نہ زبان پہ اس کے کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جن کے زبان پر یہ بات ہے کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، یہ کون ہوئے؟ یہ جی ہوئے منافقین، جن کے دل میں اور زبان میں ایک بات نہیں ہے، جن کے دل اور زبان میں تضاد ہے، جو زبان سے کچھ اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اس وقت اسلام کو بڑی ہی کامیابی مل رہی تھی، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو انہیں بھی اس میں اپنا فائدہ لگا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہوگا۔ اور اس وقت جنگ بدر ہوا تھا جس میں مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی ملی تھی، اور مسلمانوں کے ہاتھ کافی مال غنیمت بھی لگا تھا۔ تو انہیں یہ لگا کہ اگر ہم بھی ایمان لے آئے، بلکہ اگر ہم بھی یہ کہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، تو پھر ہمیں بھی مال غنیمت ملے گا۔ اسی دنیا داری کی وجہ سے یہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے تھے، کیونکہ ان کے دل میں کچھ نہیں تھا، یہ صرف دنیا داری کی وجہ سے، اپنے فائدے کی وجہ سے زبان سے یہ کہہ رہے تھے، ان کے دل میں کوئی ایمان نہیں تھا۔ وما یخدعون، یہ دھوکہ نہیں دے رہے۔ اب دیکھیں، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے انسان کے، تو اللہ کو معلوم نہیں ہوگا کہ ان کے دل میں کیا ہے، تو یہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ والذین آمنوا، اور نہ ہی یہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مومنین کو بھی خبردار کر دیتا ہے، تو پھر یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ انفسہم، اپنے نفسوں کو۔ یہ نہ ہی اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ ہی مومنین کو دھوکہ دے سکتے ہیں، تو پھر یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے نفسوں کو، وما یشعرون، لیکن یہ نہیں سمجھتے۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ صرف اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے۔ کس چیز کی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے۔ اور یہ نفاق کی بیماری کس چیز کی وجہ سے جنم لیتی ہیں؟ یہ دنیا داری کی وجہ سے انسان کے اندر میں آتی ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف دنیا داری کی وجہ سے یہ ایمان لا رہے تھے، تو ان کے دل میں بھی کیا بیماری پیدا ہو گئی تھی؟ نفاق کی بیماری۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نفاق کو بالکل مضبوط کر دیا، زیادہ کر دیا، یہ بالکل جڑیں پختہ کر دی اس نفاق کی۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، درد دینے والا عذاب ہے۔ بظاہر تو انہیں لگتا ہے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ان کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، اور آخرت کے دن ان کے لیے کیا ہوگا؟ درد دینے والا عذاب۔ کیوں ہوگا؟ بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہی ہوا نا، کہ انسان کے دل اور زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، یہ جھوٹ ہی ہوا، تو اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ، من، ایسے ہیں، یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا، کہ ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ نہیں ایمان لانے والے۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون،
اور وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، وما یشعرون اور وہ نہیں سمجھتے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ پس بڑھا دی اللہ نے ان کی مرض بیماری، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم درد دینے والا عذاب ہے، بما کانوا اس لیے یکذبون کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ان کے لیے درد دینے والا عذاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ چلو جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ہم اگلی آیت سے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔